ہیں کہ جب پیغمبر پر پہلی دفعہ وحی آئی، ارا نور الوحی، میں نے نور وحی کو دیکھا، اشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو میں نے سونگی۔ یہ علی کے کمالات، یہ پیغمبر کی پرورش ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے چیخ سنی اور میں نے پوچھا پیغمبر سے کہ اے نبی خدا، ما هذه رنا، یہ چیخ کس کی ہے؟ تو کہنے لگے یہ ابلیس کی چیخ ہے، آج مجھ پر وحی اتری ہے۔ وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اور اس کے بعد میرے پاک پیغمبر نے کہا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی تو وہی سنتا ہے جو میں نبی سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں نبی دیکھتا ہوں، لیکن تو نبی نہیں ہے، تو میرا وزیر۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ میں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو کہوں گا جس طرح علی نے محمد کی غلامی کی ہے، اس طرح ہمیں زمانے کے امام کی غلامی کرنی چاہیے۔ مولا علی درس دے رہے ہیں کہ حجت خدا کی غلامی کیسے کی جاتی ہے، حجت خدا سے فیض کیسے لیا جاتا ہے۔ وہ زمانے کی حجت تھی پیغمبر، اور مولا علی شاگرد تھے، غلام تھے ان کے۔ حتیٰ کہ جب یہ لوگ آ کے پیغمبر کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے اور پیغمبر کا ٹائم بھی ضائع ہوتا تھا، تو اللہ نے پیسے رکھ دیے۔ قرآن کی آیات ہے، سوائے علی کے کوئی نہیں تھا جو پیسے صدقہ دیتا تھا اور پیغمبر کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے، وہ خاص علوم دیتے تھے۔ کس طرح حجت سے فیض لینا چاہیے، یہ فیض کی راہیں آج بھی کھلی ہیں۔ دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں، سننے والے کان سنتے ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ نے فیض کبھی بند نہیں کیا۔ فیض لینے والے بنو، چونکہ اس زمانے میں بھی سارے فیض نہیں لیتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے نہیں لیتے تھے، لیکن لینے والے لیتے ہیں۔ اور دیکھنے کے لیے بصیرت کی آنکھیں چاہیے، ظاہری آنکھوں کی بھی ضرورت ہے نہیں، دل کی آنکھیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ پروردگار نے ہر دور میں ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، ہر دور میں پروردگار نے ہمیں حجت حق سے نوازا ہے، صرف اس کے دامن سے متوسل ہو، اسی کے دامن سے متوسل ہونے میں سب کچھ۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا اور انشاءاللہ کہ آپ متوجہ ہوں گے۔ اب یہ تو علی تھے جن کی تربیت، جن کے مربی رسول، اور ہم یا علی کہتے تو ہیں، لیکن ایک فارسی شاعر ہیں، انہوں نے کہا یا علی اور با علی میں ایک ہی نقطے کا فرق ہے۔ یا علی کہاں اور با علی کہاں؟ یا علی دو نقطے ہیں، اس نے کہا یا علی تو کرتے ہیں، با علی کب ہوگے؟ با علی کا مطلب علی کے ہمراہ ہونا، یا علی کا مطلب علی کرنا۔ اس نے کہا ایک ہی نقطے کا فرق ہے، تو یا علی تو کرتا ہے، کسی وقت با علی بھی ہونا، کسی وقت علی کے ہمراہ بھی ہونا۔ تو اب مولا علی کے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے تھے، ہمیشہ امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور رسول اللہ کو اتنے پیارے لگے۔ اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں رسول اللہ نے جب دیکھا نا کچھ لوگ ہیں جو علی کے ساتھ، جہاں علی جاتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ابو ذر ہیں، میسن ہیں، مقداد ہیں، سلمان ہیں، تو اتنا پیارا منظر میرے نبی کو لگتا تھا۔ فرماتے تھے کہ یا علی انت و شیعتو کا، اے علی تو اور یہ کہ تیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ شیعہ کا مطلب یہی ہے، با علی ہونا، امام کی مشایعت کرنا، امام کے ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ پتہ نہیں آج کل پروپیگنڈے میں کوئی کہتا ہے کہ شیعہ فلاں نے بنائے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں نے بنائے ہیں، پتہ نہیں فلاں دور میں بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنی ہی ترمذی کو پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کس نے بنائے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اے علی تو اور یہ تیرے شیعہ دونوں ہی کامیاب۔ اور یہ اعلان تو اس وقت بھی ہوگا جب میرے مولا قائم کی آمد ہوگی۔ آپ نے ان کی علامات ظہور میں پڑھا ہوگا، ایک آسمانی آواز بھی ہے، یہ آئے گی تو ماہ رمضان میں،
مولا کا ظہور ہوگا ماہ محرم میں، اور یہ جو آسمانی آواز آئے گی اس دور میں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا سنے گی، آواز جبرائیل کی ہوگی، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے کانوں میں یہ آواز آئے۔ اس آواز کے اندر بھی یہی کہا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے فرقے ہوں گے، کیا حالت ہوگی لوگوں کی، آواز جبرائیل کی آئے گی، پوری دنیا سنے گی، اور آواز میں ایسی ہیبت ہوگی کہ کھڑا جو ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، اور جو لیٹا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، آواز کی ہیبت ہوگی۔ اس آواز میں کہا کیا جائے گا؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ کہنے والا یہی کہے گا آواز میں کہ حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔